اسٹارٹنگ میں پہلے میں ایسی نہیں تھی، تو میں نے ایک جی ساتھیو، یہ بہن ہماری کہہ رہی ہے کہ میں سٹارٹنگ پہ ایسی نہیں تھی، کہ ہوا کیا، سنتے جائیے ذرا پلیز۔ مجھے میسج آیا کسی لڑکے کا، تو میں نے ان سے ہیلو ہائی کی، آہستہ 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 بات ہماری بڑھی۔ جی موبائل پہ میسج آیا، تباہی، انٹرنیٹ، موبائل، میسج آیا اور پھر جو ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں۔ تو 4-5 مہینے تو ہماری ایسے بات ہوتی رہی۔ جی ساتھیو، غور کیجئے، ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ چادر چار دیواری میں ان کو رہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ اگر ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اس لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا، اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں 5 مہینے بعد۔ تو میں پہلے تھوڑا سا ڈر گئی، تو میں نے کہا میں کیسے، میں تو گھر سے باہر مطلب کہ کہیں نکلتی نہیں ہوں، میں تو صرف یونیورسٹی سے اکیڈمی سے گھر۔ یونیورسٹی، اکیڈمی اور پھر گھر، سارا دن ہماری عزتوں کا گھر سے باہر گزرتا ہے، جبکہ گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے شرعی احکامات شاید ہی کوئی جانتا ہو، ہے نا؟ مگر آزادی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ میں تباہی ہوں، بربادی ہوں، ذلت و رسوائی اور جہنم کا گڑھا ہوں۔ سنتے جائیے ذرا۔ تو وہ کہتے نہیں، آپ میرے سے کسی طریقے سے آپ ملو۔ میں نے پھر 2 مہینے تک تو اسے ایسے باتوں میں الجھا کے رکھا۔ ٹھیک ہو گیا، سنتے جائیں، یہ سارا کچھ ہوا۔ سبب کو ذہن میں رکھیں، سبب کیا ہے نا؟ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم نے مجھے بات نہ کی تو میں تم سے میرا مطلب بلاک کر دوں گا، اگر تم نے مجھ سے ملنے کی نہ کوشش کی تو میں ان کی باتوں میں آ گئی، تو میں نے نا اکیڈمی کا بہانہ لگا کے اسے ملنے۔ اکیڈمی کا بہانہ لگا کر، ظاہر ہے ہماری عزتوں کو ایک جواز مل گیا، ہے نا؟ ایک سہولت مل گئی، ایک آزادی سے باہر نکلنے کے لیے ان کو ایک ایسا ویپن، ہتھیار مل گیا کہ باپ بھی چھوڑ کے آ رہا ہے، نہیں جا رہا تو خود چلے جاتی ہے، بھائی بھی چھوڑ کے آ رہا ہے، وہ نہیں جاتا تو خود چلے جاتی ہے، ماں بھی چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ نہیں جاتی تو خود چلے جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور پھر ہوا کیا؟ خوفناک انجام سنیں۔ گئی تو فرسٹ ٹائم تو اس نے مجھ سے اچھی بات کی، پھر اس کے بعد مجھے بھی وہ انٹرسٹڈ لگا، تو شادی کے لیے اس نے شادی کے دعوے کیا، شروع سے وہ مطلب شادی کا کہہ رہا تھا، تو دوبارہ وہ شروع سے شادی کا کہہ رہا تھا کہ شادی کر لو، اور یہ بنت ہوا کیا چاہ رہی تھی، سنتے ہیں۔ وہ شادی کا کہہ رہا تھا۔ ہاں جی، تو دوبارہ آہستہ آہستہ میں اسے 2-3 دفعہ ملی ہوں، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ آئی ایم پریگننٹ۔ جی، ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں تمام راستے بند ہو گئے، ماں باپ کے خواب ٹوٹ گئے، گھر کا گلشن اجڑ گیا۔ خدا را ساتھیوں، بہنوں بیٹے کو واپس لے آؤ، گھروں میں واپس لے آؤ یار، یہ مسلمانوں کی عزتیں ہیں، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھاؤ، ان کے نقش قدم پر چلاؤ، اور مرد بن کر ان کی کفالت کرو، گھروں سے نہ نکالو انہیں۔ یہ ننھی چڑیاں، یہ پڑیاں، ہے نا، یہ کم سن بکریاں، ان کو درندے کھا جائیں گے جس طرح اس بیچاری کو کھا گیا۔ موبائل چھین لو ان بیٹیوں سے، اسکول کالج سے دور کر دو ان کو، چادر چار دیواری میں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق انہیں عفت و پاک دامنی کا درس دے کر کے اپنے گھروں میں واپس لے آؤ۔ اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.